بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم جدید بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مقدماتی مباحث یہیں پر ختم ہوتی ہیں اور علم اصول کی اصلی مباحث آج سے شروع ہو رہی ہیں، لہٰذا کل مباحث کتاب پہ آج کے سبق میں ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے کہ آج تک ہم نے کن عناوین پر بحث کی اور آج کے بعد جو عناوین ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح پھر جو تنویع بحث شہید نے کی ہے اور جو بحث کی تقسیم بندی شہید نے کی ہے، اس کی جو ابتدائی سطریں ہیں یا اس کی جو تمہیدی لائنیں ہیں وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے حصے کی جانب اور سبق کے متن کی قرأت کرتے ہیں۔ القسم الثانی بحوث علم الاصول۔ تنویع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ هذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة: إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل. فالفرق بين الأصل والدليل هو أن الأصل لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نحو من الاستنباط، بخلاف الدليل الذي هو كخبر الثقة۔ تو یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی، اور اب چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم عناوین پر نظر ڈالتے ہیں۔ عناوین کتاب پر ایک کلی نظر سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم مکمل ایک آگاہی اور احاطے کے ساتھ ہم کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو شہید نے بحث کی ہے اس میں بنیادی طور پہ دو قسم کی مباحث اس کتاب میں یعنی حلقہ اولیٰ میں شامل کی ہیں۔ سب سے پہلے قسم مقدماتی مباحث تھیں جو علم اصول کے مقدمات کے حوالے سے تھی، اور جو دوسری قسم ہے وہ بحوث علم الاصول یعنی علم اصول کی اصلی مباحث ہیں۔ مقدمات میں کون سی ہیں اور اصلی کون سی ہیں، آئیے چل کے انہیں دیکھتے ہیں۔ گزشتہ عناوین پر ایک نظر، کیونکہ ہم نے مقدماتی مباحث آج تک پڑھ لی ہیں اور اس کو ختم کر لیا ہے اور انہیں سمجھ چکے ہیں،
تو آئیے چلتے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے کون سی مباحث پڑھ لی ہیں، کہ اگر کہیں کمی کاستی رہ گئی ہے تو ہم دوبارہ جا کے ان مباحث کو دیکھ لیں۔ قسم الاول مقدمات علم الاصول، اس کے تحت جو مباحث ہوئی ہیں، سب سے پہلے علم اصول کی تعریف پر بحث ہوئی، اہمیت کے اوپر بحث ہوئی، اور اسی طرح فقہ اور اصول کا رابطہ بیان ہوا اور بتایا کہ ان کے درمیان کیا رابطہ تھا، اور باہمی تعامل کے اوپر بحث ہوئی۔ اسی طرح جواز عملیات استنباط پر بحث ہوئی، اور اسی طرح پھر تقسیم حکم شرعی پر ہماری مباحث جو ہے وہ آگے ختم ہو گئی۔ تو یہ تو تھی گزشتہ مباحث جو ہم نے قسم الاول کے تحت پڑھی۔ اس کے بعد آتے ہیں قسم الثانی، آئندہ مباحث پر طائرانہ نظر کہ قسم الثانی میں کون سی بحثیں آنی ہیں۔ سب سے پہلی بحث جو آئے گی وہ تنویع البحث کے بعد آئے گی، وہ حجیت قطع کی بحث ہے، اور کیونکہ شہید کا یہ ماننا ہے کہ یہ ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ دونوں میں مشترکہ عنصر ہے۔ قطع جو ہے وہ حجیت اس کی ذاتی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، چاہے وہ ادلہ محرزہ سے حاصل ہو، چاہے ادلہ محرزہ کے علاوہ سے حاصل ہو، تو قطع جو ہے وہ ایک عنصر مشترک کے طور پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شہید جو ہے وہ تنویع البحث جو انجام آج سے شروع کریں گے، اس کے تحت جو ہے وہ ادلہ کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، یا آپ کہیں کہ استنباطی عمل کی دو قسمیں یا دو حالات یا دو مرحلے بیان کریں گے۔ تو اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ ادلہ محرزہ کا آئے گا، اور اس میں پھر دو قسم کی ادلہ پہ بحث ہوگی، دلیل شرعی پر پہلے بحث ہوگی، اس کے بعد پھر دلیل عقلی پر بحث ہوگی۔ اسی طرح دلیل شرعی میں لفظی اور غیر لفظی کی بھی تقسیم آئے گی، اور پھر اصول عملیہ کی مباحث آئیں گی، اور آخر میں تعارض ادلہ کی بحث پر کتاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آئندہ مباحث جنہیں انشاءاللہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نکات، آج کے درس میں کون سے نکات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ شہید تنویع البحث کا جو آغاز ہے وہ منطقی طرز پر کرتے ہیں، اور منطق میں ایک بحث ہے تقسیم اور تنویع کی، وہاں سے شہید جو ہے وہ اس روش کو عملی کرتے ہیں اور استنباطی عمل سے بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کو دو حالات میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ تعریف جو ہے وہ مختلف اقسام سے آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور تعریف کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ایک طریقہ تنویع کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی آپ چیزوں کو تقسیم کرتے جائیں اور آپ کو پھر سمجھ آتی جائیں گی۔ تو استنباطی عمل کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، دو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی طور پر۔ ایک یہ حالت ہے کہ جہاں دلیل موجود ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس جو پہلی حالت ہے اس حالت میں دلیل کا وجود کیا ہے، یقینی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اور پھر اس دلیل کے وجود کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہیں، دلیل موجود نہیں ہے، یعنی ایسی دلیل کہ جو آپ کو کوئی حکم بتائے کہ اس موضوع پر شریعت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، ایسی دلیل موجود نہیں ہے، یہ دوسری حالت ہے۔ دلیل موجود ہونے کی صورت میں استنباط بر اساس دلیل ہوگا، استنباط بر اساس دلیل ہوگا، کیونکہ دلیل موجود ہے تو ہم کیا کریں گے، اسی دلیل کے مطابق استنباطی عمل قائم و دائم ہو جائے گا۔ استنباطی عمل ہمارا دلیل کے اوپر قائم ہوگا، کب؟ جب ہمارے پاس دلیل ہوگی۔ یہ استنباطی عمل کیا ہوگا، دلیل پہ ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے اقامت مستحب ہے، اب اس کے لیے دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب دلیل موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شریعت میں نماز کے لیے اقامت کا استحباب ثابت ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے اور پھر اس کے اوپر دلیل موجود ہے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دلیل موجود نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس اس حکم کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے،
اور اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم سوال دلیل یا حکم کا نہیں کریں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بلکہ سوال کریں گے اپنے وظیفے کا، اپنے ذمہ داری کا۔ یہاں پہ اصول عملی جائے گزین ہوں گے۔ اصول عملی مقابل میں ہیں کس کے؟ ادلہ محرزہ کے۔ محرزہ یعنی جہاں پہ واقع ہمارے پاس ہوتا ہے، عملی یعنی صرف عمل ہے، کوئی پیچھے واقعیت کا علم نہیں ہے۔ یہاں پہ حکم کی جگہ کیا آ جاتا ہے؟ ذمہ داری آ جاتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہمارے پاس معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ حکم جاننے کے لیے تو دلیل محرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دلیل محرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پہ ہمیں دلیل محرز نہ ہو وہاں پہ حکم نہیں آتا، لہٰذا یہاں پہ کیا آ جاتی ہے؟ ذمہ داری، یعنی میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس شرعی ذمہ داری کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اصول عملیہ کے ذریعے۔ تو یہ دو حالتیں ہیں جو استنباطی عمل میں ہے۔ یہ ایک تمہیدی بحث ہے، آگے چل کر پھر بتائیں گے کہ ہم نے اسی بنیادی تصور سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مباحث کو تقسیم کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور اس کی وضاحت۔ القسم الثانی بحوث علم الاصول، دوسری قسم علم اصول کی مباحث۔ یہ قسم اول کے مقابل میں ہے کہ جو مقدمات مباحث علم اصول تھیں۔ تنویع البحث، بحث کو تقسیم بندی کر لیتے ہیں، مباحث کو تقسیم بندی کرتے ہیں۔ تنویع یعنی تقسیم، کیونکہ تنویع کے ذریعے آپ چیزوں کو بڑے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ حینما یتناول الفقیہ مسئلۃ کمسئلۃ الاقامۃ للصلاۃ، جب فقیہ کسی مسئلے پر پہنچتا ہے، اس کا ہاتھ لگاتا ہے۔ تناول کرنا یعنی ہاتھ لگانا، کسی بھی چیز کو انجام دینے کو کہتے ہیں۔ جب شروع کرتا ہے فقیہ کسی مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، کمسئلۃ الاقامۃ للصلاۃ، مثال دیتے ہیں مثلا نماز کے لیے اقامت پڑھنے کی۔ وَيُحَاوِلُ، اور فقیہ کوشش کرتا ہے استنباط حکمہا، کہ اس کا حکم شریعت سے معلوم کرے، استنباط کرے، استخراج کرے۔ تو یتساءل فی البدایہ، سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے۔ کیا سوال؟ ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامت، کون سا وہ حکم شرعی ہے جو اقامت کے ساتھ تعلق پایا ہے؟ کون سا وہ حکم شرعی ہے جو جس کا تعلق اقامت کے ساتھ ہوا ہے؟ یعنی وہ وجوب ہے، استحباب ہے، یا مثلا کوئی اور حکم ہے۔ تو نوع حکم کیا ہے؟ وجوب ہے، استحباب ہے مثلا۔ فَإِنْ حَصَلَ عَلَى دَلِيلٍ، اب دلیل کے پیچھے جاتا ہے، دنبال کرتا ہے دلیل کا۔ اگر تو اس کو دلیل مل گئی، یکشف عن نوع الحکم الشرعی، کہ جو اس کے حکم شرعی کی نوعیت کو کشف کرے، للاقامہ، کہ بتائے کہ اس اقامت کا حکم شرعی کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کان علیہ ان یحدد موقفہ العملیہ واستنباطہ علی اساسہ، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، فقیہ کے اوپر لازم ٹھہرتا ہے کہ اپنے موقف عملی کو متعین کرے اور اس کا استنباط کرے، علی اساسہ، علی اساس ذالک الدلیل، اسی دلیل کے اوپر۔ تو پس علی اساسہ کا مرجع کیا ہوا؟ دلیل، علی اساس الدلیل، دلیل کے جس نے کشف کیا ہے نوع حکم کو۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَكُونُ اسْتِنبَاطًا قَائِمًا عَلَى أَسَاسِ الدَّلِيلِ، یہ ایسا استنباط ہوگا جو ایک دلیل کے اوپر قائم ہے، استنباط کے پیچھے ایک دلیل موجود ہے۔ اب دوسری حالت، وَإِن لَمْ يَحْصُلِ الْفَقِيهُ عَلَى دَلِيلٍ، اگر فقیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ یعین نوع الحکم الشرعی، کہ جو تعین کرے نوعیت حکم کا، کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے، المتعلق بالاقامت، جس نے تعلق پکڑا ہے اقامت کے ساتھ۔
فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، تو اس صورت میں حکم شرعی فقیہ کے لیے مجہول ہو جائے گا، حکم شرعی فقیہ کے لیے مجہول ہو جائے گا، معلوم نہیں ہوگا کہ حکم شرعی کیا ہے، آیا وجوب ہے، استحباب ہے، حرمت ہے، کیا ہے، کیونکہ پیچھے دلیل نہیں ہے۔ اب فقیہ کیا کرے گا، پہلے تو سوال کر رہا تھا کہ حکم شرعی کیا ہے، اب سوال کو تبدیل کر دے گا، وفی هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الاول، پہلا سوال اس کو بدل دے گا، الذي طرحه في البداية، ابتدا میں سوال تھا کس کے بارے میں، حکم کے بارے میں، اس کو بدل دے گا، یستبدل بسؤال، یہ یستبدلو کے متعلق ہے، نیچے چلا گیا لائن، میں اس کو مٹا دیتا ہوں، یستبدل بسؤال، اس کو تبدیل کرے گا کس کے ذریعے، ایک اور سوال کے ذریعے جدید، کما یلی، وہ سوال کیا ہے، یہ ہے، ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملی تجاه الحکم الشرعی المجہول، کہ وہ کون سے قواعد ہیں کہ جو موقف عملی کا تعین کرتے ہیں حکم شرعی کے سامنے، جو حکم شرعی مجہول ہے، وہ کون سے قواعد ہیں جو حکم شرعی مجہول کے سامنے، جہاں پہ حکم شرعی معلوم نہ ہو، اس صورت میں موقف عملی کا تعین کرتے ہیں۔ بس اب سوال حکم شرعی کے بارے میں نہیں ہے، اب سوال کیا ہے، موقف عملی کے بارے میں ہے، ذمہ داری کے تعین کے بارے میں ہے۔ هذه القواعد تسمى بالاصول العملیہ، ان قواعد کو اصول عملی کہا جاتا ہے جو ذمہ داری کا تعین کرتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، ومثالها اصالۃ البراءۃ، اس کی مثال اصالۃ البراءت کی ہے، اصل براءت کیا ہے، وہی القاعدۃ القائلہ ان کل ایجاب او تحریم مجہول لم یقم علیہ دلیل فلا اثر له علی سلوک الانسان، ہر ایسا حکم جو واجب ہو یا حرام کے بارے میں ہو لیکن اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، مجہول ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ وجوب ہے یا حرمت ہے، تو پھر کیا ہوگا، ظاہر مجہول ہے، تو کہتے ہیں مجہول سے کیا مراد ہے، لم یقم علیہ دلیل، جس کے اوپر دلیل نہیں ہے تو ظاہر وہ مجہول ہی رہے گا۔ اب کہتے ہیں فلا اثر له علی سلوک الانسان، یعنی واقع میں اگر ایک چیز واجب تھی اور آپ کے لیے مجہول ہے، کیوں مجہول ہے، اس لیے کہ لم یقم علیہ دلیل، جس کے اوپر دلیل نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا، قاعدہ یہ ہے کہ لا اثر له علی سلوک الانسان، ایسے واجب کا انسان کی رفتار کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، انسان کے سلوک کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اس کو متاثر نہیں کرے گا۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ مُلْزَمًا بِالْإِحْتِيَاطِ مِنْ نَاحِيَتِهِ، اور انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ احتیاط کرے اور کہے کہ شاید یہ واجب ہو اور انجام دے، یا کہے کہ شاید یہ تو حرام ہوگا اور مجھے چھوڑنا چاہیے، نہیں، اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے لا اثر له علی سلوک الانسان، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ مُلْزَمًا بِالْإِحْتِيَاطِ مِنْ نَاحِيَتِهِ، اس کے جہت سے اس کو احتیاط ضروری نہیں ہے، وَالتَّقَيُّدِ بِهِ، اور اس کے ساتھ تقید کرنا اور مقید ہو جانا، اپنے آپ کو قید کر لینا، یعنی محدودیت ایجاد کرنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ وَيَقُومُ الاستنباط فِي هذه الحالة على أساس الأصل العملی، اس حالت میں جہاں پہ دلیل نہ ہو، استنباط کس چیز کے اوپر قائم ہے، اصل عملی کے اوپر قائم ہے، بدلاً عن الدلیل، دلیل کے بدلے میں، دلیل تو ہے نہیں لہٰذا اصل عملی آئے گی۔ فرق کیا ہے، نتیجہ فرق، فالفرق بین الاصل والدلیل هو ان الاصل لا يحرز الواقع، اصل اور دلیل میں فرق یہ ہے کہ اصل واقع کو احراز نہیں کرتی، کسی واقعیت سے یا حکم واقعی سے کشف پردہ برداری نہیں کرتی، وانما يحدد الوظیفۃ العملیۃ تجاہہ، وہ صرف شریعت کے مقابل میں وظیفے کا تعین کرتی ہے کہ میرا شریعت کے بارے میں وظیفہ یہ ہے،
وَهُوَ نَحْوٌ مِّنَ الاستنباط، یہ بھی استنباط ہی کی ایک قسم ہے، بخلاف الدلیل الذی ہوا کخبر الثقہ، یہ بھی استنباط کی قسم ہے لیکن یہ خلاف ہے اس استنباط کے کہ جو دلیل کے ساتھ ہو، کہ مثلا کخبر الثقہ ہے، الذی ہوا کخبر الثقہ، جیسے خبر ثقہ ہے تو وہاں پہ کیا ہے، آپ کو خبر واحد ملتی ہے جو مطمئن آدمی کی طرف سے ہے، تو ایسی وہاں پہ استنباط فرق کرے گا، وہ کیا ہوگا، یحرز الواقع، بخلاف کا یہاں پہ معنی کیا ہے، نہ کہ وہاں پہ استنباط نہیں ہے، یہ نہ سمجھے، وَهُوَ نَحْوٌ مِّنَ الاستنباط بخلاف الدلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلیل میں استنباط نہیں ہے، نہ، یہ بھی استنباط ہے لیکن یہ استنباط مخالف ہے اس استنباط سے کہ جو دلیل سے ہو، وہ استنباط کیسا ہوگا، مخالف کیسے ہے، وہ لا یحرز الواقع نہیں ہوگا بلکہ یحرز الواقع ہوگا جو دلیل سے ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ اس کے اوپر نتائج ہیں جو آئندہ سبق میں مترتب ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے گزشتہ اور آئندہ مباحث پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تاکہ گزشتہ مباحث یاد آوری ہو جائے اور آئندہ مباحث کے بارے میں ہماری دیدگاہ اور کلی جو ہماری نظر ہے اس کو وسعت ملے اور اس مکمل تصویر کو ہم گرچہ مبہمی کیوں نہ ہو دیکھ سکیں۔ اور دوسرا ہم نے استنباطی عمل میں وجود دلیل اور فقدان دلیل کے حالات کا فرق بیان کیا، اس فرق کے اوپر پھر جو مباحث میں تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم کل کی مباحث میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔